اللہ الرحمن الرحیم یونیک آن لائن لیکچر کے سلسلے میں بیٹا میں ہوں محمد علی ڈار اور شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اپنا سبق سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مقالہ، ایک مضمون اپنی مدد آپ۔ پیج نمبر بیٹا ہم نے 7 پر ہم تھے، جو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا، جس میں ہم بات کر رہے تھے بیٹا، جس میں ہم نے سارے سبق کو جائزہ لیا اتنے حصے کا، ہاف لیسن کا، کہ لوگ خضر کی تلاش میں رہتے ہیں اور اگر لوگوں پر انحصار کریں گے اور خضر کو ڈھونڈیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر جو اپنے کام کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسا کرنا قوت کی پرستش ہوتا ہے، اور یہ انسان کو حقیر اس طرح بن جاتا ہے، انسان جس طرح دولت کی پرستش میں حقیر اور رسوا ہو جاتا ہے، اس طرح دوسروں پر انحصار کرنے سے انسان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈکلائن میں چلی جاتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے ڈسکس کیا، اور ساتھ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو قومیں اپنی دلی حالت کو تبدیل نہیں کرتی، ان کی وضع، لباس، ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے رویے خیالی باتوں پر بیس کرتی ہوئی زندگی جب گزارتے ہیں تو کبھی بھی کوئی اچھی تبدیلی، اچھی ترقی اس قوم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سر سید بیٹا آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سر سید بنیادی طور پر برصغیر کے مسلمانوں کی ترقی کے خواہاں تھے، چاہتے تھے کہ مسلمان برصغیر کے رہنے والے بالخصوص ترقی کریں۔ یہ پست زندگی، معیار زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان میں رفتہ رفتہ بہت سی خرابیاں اس انگریزوں کے تسلط کے بعد اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور یہ کریکٹر وائز، کردار وائز مسلمان مضبوط نہیں رہے تھے، ان میں ایک ڈکلائن کا شکار تھے۔ یہ ان کی جو نئی نسل ہے وہ ان بدلتے ہوئے حالات کے ذریعے اثر زندگی بسر کر رہی تھی اور پروان چڑھ رہی تھی، اور سر سید چاہتے تھے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ ان کے سر سید کے مضامین کی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وصف یہ ہے کہ وہ اصلاح، مقصدیت، رہنمائی، بہتری یہ چاہتے تھے یہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ ایک پسماندہ مسلمان بالخصوص بہت بدحال زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان حالات سے ان کو نکالنے کے لیے کاوش تھی۔ تو سر سید نے قلم کی طاقت سے یہ کام شروع کیا، اور ان کے یہ مضامین، یہ مقالات جو ہیں یہ اسی حوالے کی ایک کڑی ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج ہم نے بیٹا ڈسکس کرنا ہے اپنا نیا پیراگراف یہاں سے، کہ جی بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی قوموں نے عزت پائی، وہ اپنی مدد آپ ہے۔ یعنی ایک مفکر نے کہا تھا کہ جو کام خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست مت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا سچا مسئلہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے۔ وہ آج جتنی بھی ترقی یافتہ، سر سید کہہ رہے ہیں کہ جتنی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ جس مقام پر پہنچی ہیں وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کر نہیں پہنچی۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ترقی حاصل کی اور اس کے پاس جو بنیادی کی پوائنٹ تھا وہ اپنی مدد آپ تھی، وہ دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ہم یہ غور سے سمجھیں اس بات کو تو انسان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان کی تاریخ بنیادی طور پر محنت کی تاریخ ہے۔ پورے انسانوں کی تاریخ اٹھا لیں، انسان اگر محنت نہ کرتا تو آج اس ترقی یافتہ حالت میں نہ پہنچتا۔ آج اس نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، آج وہ ہواؤں کے اندر اڑتا پھرتا ہے، سائنس کی ایجادات ہمارے سامنے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور ایجاد محنت کی محتاج ہے۔ محنت کے بغیر اگر یہ محنت کو مائنس کریں گے تو انسان واپس وہ غاروں کی زندگی میں چلا جائے گا، لیکن یہ محنت کے بلبوتے پہ بیٹا انسان ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جتنی بھی ترقی یافتہ اقوام ہمارے سامنے گزری ہیں ان سب کی اگر جائزہ لیا جائے تو اس کی بنیادی طاقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذات پر بھروسہ کیا، اپنی محنت اور کاوش سے وہ ترقی کی منازل طے کرتے گئے، اور آج وہ دنیا میں معزز قوموں کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے بیٹا کہ اگر سر سید کہہ رہے ہیں کہ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، کس چیز کو؟ اپنی مدد آپ کرنے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کو کام میں لاویں گے، پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، پھر وہ کسی خضر کی تلاش میں نہیں رہیں گے کہ کوئی آ کے ہمیں راستہ بتائے، کوئی ہمارے گائیڈ کرے۔ وہ خود پر بھروسہ کریں گے، وہ دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کریں گے،
औरों पर भरोसे اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے مخالف سمت چلتے ہیں. یہ نہیں دوسروں پر انحصار کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ پیرلل نہیں چل سکتے. اگر یہ سر سید کہتے ہیں کہ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے. پچھلا یعنی اپنی مدد آپ کرنا انسان کی بدیوں کو ختم کرتا ہے، یعنی انسان کی شخصیت میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ انسان محنتی ہو جاتا ہے، کام کرنے والا بن جاتا ہے، دوسروں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک بہترین شخصیت اور کردار لے کر آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے. اور رفتہ رفتہ اگر یہ سارے لوگوں میں یہ خوبی پیدا ہوگی تو وہ پوری قوم بیٹا ترقی کرتی چلی جائے گی. اس کے بعد سر سید کہتے ہیں اور پہلا خود انسان کو، اگر آپ دوسروں پر بھروسہ کریں گے، اگر آپ دوسروں پہ بیٹا ڈپینڈ کریں گے، سر سید یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ اگر آپ دوسروں پہ انحصار کریں گے تو آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جائے گی، انسان خود تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کی تباہی و بربادی کیا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں بیٹا حقیر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا، اس کی توقیر ختم ہو جاتی ہے، اس کی لوگوں کی نظروں میں عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سر سید یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے اصول پر رہیں گے تو ہمارے اندر کی خامیاں انفرادی طور پر اور رفتہ رفتہ اجتماعی طور پہ ختم ہوگی. اور اگر ہم دوسروں پہ انحصار کریں گے، دوسروں کی تلاش میں رہیں گے، دوسروں پہ بھروسہ کریں گے، خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری اپنی شخصیت، اپنی انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ زائل ہو جائیں گی. کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو بیٹا اس اصول کو سامنے رکھنا ہے. ہم نے اپنے لیے کچھ کریں گے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا. آگے چل کے سر سید بیٹا بتاتے ہیں کہ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش. قومی انتظام، ایک قومی نظام بنایا جائے. عمدہ قوانین، بہترین قوانین ہوں، اصول و ضوابط اور قوانین گورنمنٹ طے کرے. کہ اجرا کی خواہش بھی ایک قدیمی خیال ہے، یہ پرانا خیال ہے، پرانا تصور ہے کہ یہ قومی انتظام ہو، اچھے قوانین بنا دیے جائیں تو ہم سب لوگ صحیح ہو جائیں گے، قومیں درست راستے پہ آ جائیں گی. سر سید کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک پرانا خیال ہے، ان سے کبھی بھی کوئی اچھے رزلٹس نہیں نکلیں گے. جتنے بچے دیکھیے بیٹا، بڑے اصول تو سارے موجود ہیں. ٹریفک سگنل کی پاسداری کرنا، قطار میں کھڑے ہونا، قطار بنانا، بے شمار زندگی کے پیرامیٹرز ہیں. کیا اگر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس پر عمل کب کریں گے؟ جب ان کے اندر سے یہ احساس پیدا ہوگا. آپ بیرونی ذرائع سے تو یہ کام کر سکتے ہیں. پولیس والا سارجنٹ، جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی، اس کو اشارے پہ کھڑا کریں گے، تمام لوگ اشارے پہ رک جائیں گے. اگر وہ نہیں کھڑا ہوگا پولیس والا، ٹریفک سگنل ریڈ بھی ہوگا تو لوگ سڑک کراس کر جائیں گے، وائلیشن کریں گے. اصول تو بنے ہوئے ہیں، قواعد تو بنے ہوئے ہیں. لیکن اصل چیز سر سید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس چیز کا احساس جب تک نہیں ہوگا تو ہم جتنے مرضی اچھا قوانین بنا لیں، جتنا مرضی اچھا انتظام کر لیں، لوگ کیمرے لگے ہوئے پھر وہ اشارے کاٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر احساس ہوگا جب کہ ہم نے یہ کام، غلط کام نہیں کرنا، ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، اصول و ضوابط کے اندر ڈسپلن لائف بسر کرنی ہے، تو آپ دیکھیں گے پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سر سید یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی خیال ہے. سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا. ڈبلن آئرلینڈ کا یہ دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے بیٹا. اس کا ایک سچا خیر خواہ تھا، ایک فریڈم کے لیے بات کرنے والا، ایک ولیم ڈراگن جو تھا، اس نے یہ بات کی. اب سر سید اس کی ایک ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں یہاں، یہ مثال کے طور پر اس بات کا ولیم ڈراگن کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نمائش گاہ دستکاری ہوتا ہے بیٹا ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی ایک ایگزیبیشن تھی، ایک نمائش تھی. وہاں پر کہ ولیم ڈراگن آیا، اس نے آ کر ایڈریس کیا، خطاب کیا، اور اس نے اپنی خطاب میں جو آئرلینڈ کا بہت بڑا خیر خواہ تھا، اس کی آزادی کے لیے بہت کوشش کرنے والا تھا. اب یہاں اس نے کیا کہا؟ سر سید نے یہاں اس کو کوڈ کیا ہے بطور ریفرنس، اس کو مثال کے طور پر یہاں اپنی اوپر والی بات سمجھانے کے لیے یہاں کوڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا
ولیم کہتا ہے کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت ہی مضبوط یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ یعنی آزادی کا انحصار ہماری محنت پر اور ہماری ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بیرونی انتظام، بیرونی کاوشیں اس چیز کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ یعنی کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی افراد معاشرہ کے اندر، کسی بھی فرد کے اندر جب سچی محنت اور آزادی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو دنیا کی تاریخ میں دیکھیں وہ قومیں جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے بھی تو آزادی حاصل کی ہے، ایک لگن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ، ولولہ انگیز قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اقبال کے خواب کی جو تعبیر کی ہے، کیا وہ محنت کے بغیر ممکن تھی؟ وہ قربانی دینے کے بغیر ممکن تھی؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور کیا انہوں نے اپنے موقف میں کبھی تبدیلی کی؟ نہیں کی۔ یہی بات ولیم بھی کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے وطن کے لوگ یاد آتے ہیں، اور وہ یہ اصول بتا رہا ہے کہ ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے، اس کا آزادی کا انحصار ہماری ذات پر ہے، حالات پر نہیں ہے۔ حالات تو آزادی کے مخالف ہے، وہ تو ہمیں مقید رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس میں سے اپنے لیے آزادی کی راہ ڈھونڈنی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں، مسلسل ایفرٹ کیا جائے اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، قوتوں، صلاحیتوں کو، ابیلٹیز کو، تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی ہوتا ہے مضبوط، طاقتور توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم صحیح طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور محنت مسلسل کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ مضبوط اور ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور وہ مقصد اگر آزادی ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، یہ سارے اصول اس چیز پر بیس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ولیم کہتے ہیں کہ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ استقلال اور محنت، استقلال ہوتی ہے ڈٹرمنیشن، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، کہ آپ ایک چیز پر ثابت قدم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اور کامیابی کا انحصار ہماری ڈٹرمنیشن پہ ہوتا ہے۔ یعنی محنت بھی کرنی ہے اور پھر مسلسل کرنی ہے، یہ نہیں ایک دن محنت کی اگلے دن آرام شروع کر دیا۔ اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرتے رہیں۔ میں نے آپ سے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ آپ بیٹا سٹارٹ کریں گے نا، شروع میں تھوڑا آہستہ غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن آہستہ اس میں بہتری آئے گی۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اس میں شروع میں دقتیں ہوتی ہیں۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو اس سے چلا نہیں جاتا، کرالنگ کرتا ہے، پھر ایک دو قدم لیتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ دوڑ بھاگ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسانوں کی ترقی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ ترقی کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے بہت محنت کرنی ہے اور اگلے 6 مہینے سوئے رہنا ہے۔ کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ کچھوا سلو اینڈ اسٹڈی محنت کرتا رہتا ہے، خرگوش آرام طلب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈٹرمنیشن اس نے ختم کر دی، وہ ریسٹ پر چلا گیا، آرام کرنے لگ پڑا وہ برگد کے درخت پر۔ آپ سب نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے۔ کچھوا کیوں منزل پہ پہنچ گیا، برگد کے درخت پر پہنچ گیا؟ اس لیے بیٹا پہنچ گیا کہ وہ مسلسل محنت کرتا جا رہا تھا، کوشش کرتا جا رہا تھا، اس نے اپنی محنت کو روکا نہیں، اپنے عمل، اپنی ایفرٹ کو بریک نہیں لگائی۔ تو اس طرح جو انسان بھی انفرادی طور پر یا وہ کوئی قوم اجتماعی طور پر ایفرٹ کرتی رہتی ہے، محنت کرتی رہتی ہے اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، تو وہ ترقی ضرور حاصل کرتی ہے۔ وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مقصد اس کو مل جاتا ہے۔ یہاں ولیم یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی۔ یعنی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ایک خوشحال قوم بن جائیں گے، ہم ایک آزاد قوم بن جائیں گے۔ تو یہاں ولیم یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں سر سید نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ولیم کی بات پر استقلال اور محنت کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ بنیادی اصول ہے، یہ کی پوائنٹ ہے، اس کو آپ مارکر سے پرومیننٹ بھی کر کے لکھیں کہ آپ ایک عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ مسلسل کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن ایکسرسائز کر لی پھر پورا مہینہ آرام کرنا سے صحت اچھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن بہت زیادہ آپ اچھا پھل کھائیں، گوشت کھائیں، سبزی کھائیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا بیٹا کہ ہماری صحت بہت، یہ روزانہ ایک سیب روزانہ کھائیں،
دودھ روزانہ ڈیلی بیس پہ کرنا پڑے گا، مستقل کرنا پڑے گا، اور جب تک انسان کی ہمت ہے اس نے اپنے لیے یہ کوششیں کرتے رہنا ہے. یہاں یہ بات کی گئی ہے. اور اس کے بعد آگے سر سید ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانوں کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوا ہے، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوئی ہے. یعنی انسان آج جہاں پہنچا ہے یہ انسانوں کے مسلسل مختلف کاموں پیشوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. یعنی ہم سے پہلے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. آپ زمانہ قدیم میں چلے جائیے، قبل از مسیح سے چلے جائیے، وہاں سے لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں آ جائیے، وہاں پہ لوگ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اور آج اس موجودہ دور میں جو ہم پہنچے ہیں یہ اس پروسیس کا نتیجہ ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا بیٹا، اس کے اوپر یہ صدیوں پر محیط ہے. انسانی تاریخ بڑی پرانی ہے. تو وہ انسانی تاریخ کہ اگر آج ہم جس مقام پر ہیں یہ اصل میں ان پچھلے انسانوں کی نسل در نسل محنت کے نتیجے میں یہاں ہم پہنچتے ہیں. ان کی مسلسل ایفرٹ ہے جو مختلف ڈائمینشنز کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے کام کیے ہوں. ظاہری بات ہے پرانے زمانے کے لوگوں کے کام کاج کے طریقے اس زمانے کے مطابق ہوں گے، اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے. دیکھو نا، اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے، قالین بنتے تھے. اب مشینیں آ گئی ہیں تو وہ ہاتھ سے بنتے تھے، یہ اس کی وہ پرانی قسم ہے. آج مشینری ایجاد ہو گئی ہے، انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے مشینیں ایجاد کر لی ہیں، تو یہ بھی انسانی محنت کی بدولت ہی ہوا ہے نا. انسان نے اڑنا سیکھ لیا ہے، اس نے رائٹ برادران نے جہاز بنایا تھا. آج دنیا میں پوری ہوا میں جہاز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ان کی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈیفینیٹلی وہ پرانا طریقہ کار تھا. آج جدید دور میں ہم آئی ٹی کے دور میں آ گئے ہیں، آج ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن یہ وہ پچھلی ترقی سے جڑی ہوئی چیز ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج ہم اس جگہ پر محنت کر کر نہ پہنچ پاتے. تو یہ نسل در نسل پروسیس ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ یہاں آ جاتے ہیں، یہاں پہنچ جاتے. تو سر سید بتاتے ہیں کہ محنتی اور مستقل محنت. اب وہ کون لوگ ہیں جن کا سر سید ذکر کر رہے ہیں کہ محنتی، جو ہماری پچھلی جو زمانے کے لوگوں کا جن کا ذکر سر سید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والے، زمینوں کے جوتنے والے، یعنی زمینوں پہ کام کرنے والے، کھیتی باڑی کسان وغیرہ، ہل چلانے والے، کانوں کو کھودنے والے، یعنی پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں اس کو نکالنے والے، ٹھیک ہے، نئی باتوں کی ایجاد کرنے والے، مختلف چیزوں کی ایجاد کرنے والے، انوینشنز کرنے والے، سائنسدان جیسے ہوتے ہیں، انجینئرز جیسے ہوتے ہیں، مخفی باتوں کو ڈھونڈنے والے، ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے، کھوج لگانے والے، آلات جرثقیل سے کام لینے والے. آلات جرثقیل ہوتے ہیں بیٹا ہیوی، بڑی مشینری کو چلانے والے، اس سے کام لینے والے، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں. مختلف پیشے سے مراد مختلف کام ہیں. مثال کے طور پر ہنرمندوں، مختلف ہنرمند ہیں، مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں. کوئی برتن کا کام کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا درزی کپڑے سیتا ہے. مختلف لوگ مختلف ہنرمند ہیں. کوئی مکینکس کا کام کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اور بڑے بڑے کام. کوئی آئی ٹی کا کام کرتا ہے، کمپیوٹر کی ریپیئرنگ کرتا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کا کام کرتا ہے. یہ مختلف لوگ مختلف پیشے ہیں، ان کے مختلف کام کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں، اگزامپل دیتے ہیں جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں سر سید. ان میں شاعر بھی ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کے جذبات کو انسپائر کیا. حکیموں کا ذکر ہے جو علاج کرتے تھے لوگوں کا پرانے زمانوں میں، اور آج ترقی یافتہ حالت میں ہم کہاں طب میں پہنچے ہیں ان شعبوں کی ترقی کرتے کرتے. فلسفے کے ماہر، فلسفہ علم کی ایک شاخ ہے بیٹا. ملکی منتظموں، یعنی ملک کے ایڈمنسٹریٹر جو ادارے ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے نظام کو چلاتے ہیں. تو انسان کی موجودہ ترقی کے حالات پر پہنچنے میں بڑی مدد دی ہے. یعنی انسان جو ترقی کر کے، سر سید نے جو کہا تھا کہ جو انسان کی جو موجودہ ترقی ہے یہ دراصل ہمارے پچھلے لوگوں کی مسلسل محنت کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے جہاں تک ہمیں پہنچایا ان سب کا بہت بڑا رول ہے. اگر یہ لوگ محنت، مشقت اور ڈٹرمنیشن سے کام نہ کرتے تو آج انسانی ترقی اس مقام، اس نہج پر نہ پہنچتی. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے. یعنی ایک شخص نے ایک چیز بنائی، اس نے ایک چیز کو یہاں تک پہنچایا، اگلی نسل آئی، اس نے اس کو ترقی یافتہ شکل دے کر اگلی نسلوں کو فارورڈ کر دیا، اگلی نسلوں کے پاس آ گئی. آپ پرانے زمانے میں دیکھ لیجئے، پچھلے وقتوں میں، چلے ہم ٹیلی ویژن ہی کی مثال لے لیں. ٹیلی ویژن ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، پکچر ٹیوبز والا، پھر اس کے اندر
بہتری آئی، ترقی ہوئی، کلر ٹی وی آ گیا، پھر اور بہتری آئی تو LCD آ گئی، پھر اب اور ترقی ہوئی LED آ گئی. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ترقی تو ہے. ایک دور میں ایک چیز ایجاد ہوئی، دوسرے دور میں اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر محنت کی، اس کو اور ترقی یافتہ فارم میں لے لیا. اور آپ پرانا موبائل دیکھ لیجیے، آپ کا 3310 ہوتا تھا آپ کے لوگوں کے پاس، ایک اتنا بڑا پرانا پاکٹل کا موبائل ہوتا تھا. آج لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، ایپل کے فونز آ گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پچھلے لوگوں نے جو کام کیا، اگلی نسل نے اس پر مزید ایفرٹ کی، اس کو اور ترقی دے کر اس سے اگلی نسلوں کو منتقل کیا، اور آنے والے دنوں میں یہ ٹیکنالوجی اور ترقی کرے گی اور اگلی نسلوں تک منتقل ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں، پہلے لوگ کلہاڑے سے درخت کاٹتے تھے، اب لوگوں کے پاس گرینڈر، وہ مشینز آ گئے ہیں، کٹرز آ گئے ہیں، جو ان سا مرضی درخت کاٹ لیں. پہلے زمین کو کھودنے کے لیے کدال چلانی پڑتی تھی، اب جناب ڈرل مشینز آ گئی ہیں کہ زمین پہ آپ پتھر توڑ لیں، سوراخ کر لیں. یعنی کتنی چیزوں کا فرق. یہ کیسے ہوا ہے؟ ایک زمانے میں ایک چیز ہو رہی تھی، اس کے بعد اگلی نسل آئی، اس نے اس پہ محنت کی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے بیٹا یہ پیچھے والوں نے ہمیں کیا چیز، کس حالت میں اگلی ایک چیز پہنچائی ہے. ہمارے پاس تو ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہتھوڑا بھی ہوتا ہے جس سے پتھر توڑا جا سکتا ہے. جس نے وہ چیز ہتھوڑا بنایا ہوگا، جس نے اس کو ہیمر کو استعمال کیا ہوگا، ہم نے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچا، اگلی نسل نے اس پہ کام کیا، محنت کی، اس کی اور ترقی دے دی اس کو. پرانے زمانے کے جہاز دیکھ لیں، عرب دیکھیں، F-Thunder دیکھ لیں، F-17 دیکھ لیں، F-16 دیکھ لیجیے، تو فائٹر پلینز بھی دیکھیں پرانے زمانے کے اور آج کے زمانے. کیا ہے؟ ہر دور نے دوسرے دور کو ترقی دی ہے، اس دور کے لوگوں نے اس پہ محنت کی ہے، ایفرٹ کی ہے. تو یہاں ہر شعبے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. تو ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پہ عمارت بنائی ہے. پہلے والوں نے جو محنت کی تھی، ہم نے اس کے اوپر اس کی اگلی منزل بنا دی، اس کو اگلے درجے پر پہنچا دیا اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے. عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، یعنی یہ جو ترقی اور تہذیب ہمیں ملی ہے، اس کے معمار، اس کے بنانے والے ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے. یعنی وہ چیزیں جو بے ترتیب تھیں، ان تمام ہنرمندوں نے اپنے علم سے، اپنے ہنر سے اس کے اندر ایک ترتیب پیدا کی ہے، اس کو ڈسپلن کیا ہے، اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس کو ترتیب دے کر ایک ترقی یافتہ حالت میں پہنچایا ہے. اگر یہ لوگ یہ محنت نہ کرتے، یہ ایفرٹ نہ کرتے، تو بیٹا ہم اس ترقی کے مقام پر کبھی بھی پہنچ نہیں سکتے تھے. اس لیے یہاں تک پہنچنے میں بنیادی کردار ان تمام لوگوں کا، ان محنت کشوں کا، ان ہنرمندوں کا، ان شاعروں کا، ان فلسفیوں کا، ان منتظمین کا، ان تمام لوگوں کا، ان کسانوں کا، ان کی کاوش کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں اور ایک نظام ترتیب پایا ہے. اور آگے سر سید کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے. یعنی موجودہ جو نسل ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہم نے ہمارے پچھلے آباء و اجداد بزرگوں نے جو محنت کر کے جو انسانی زندگی کو ترقی دی ہے، جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے، وہ غاروں میں رہنے والا انسان آج ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے. اس مقام تک پہنچانے میں ہمیں جو مقام دیا ہے، ہمیں اس کا وارث بنا دیا ہے. وہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا بیٹا، یہ ان کی محنت ہے. ہم نے اب دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے ورثے میں، جو چیز جو ترقی ہمارے تک پہنچی ہے، ہم نے اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے، اس کو اور ترقی دے کر آگے ٹرانسفر کرنا ہے، اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے. ان کے پاس جو علم آ گئی، جو ٹیکنیک، جو مہارتیں تھیں، اس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچے. تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے اصول کو ذہن میں رکھا اور وہ ایفرٹ کرتے کرتے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم اس کے نیچرلی اس کے وارث بن گئے. یعنی ہمارا اس میں رول نہیں تھا، وہ ہمیں ورثے. دیکھیں پاکستان جن لوگوں نے بنایا ہے بیٹا، تو یہ انہوں نے ایفرٹ کیا ہے، خون بہایا ہے، جانیں دی ہیں، ہجرتیں کی ہیں. ہمیں تو یہ بنا بنایا مل گیا نا. ہم نے اس کو ترقی دینی ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر. یہ ایگزامپل دینے کے لیے، آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو میرا بیٹا ذہن میں رکھیے. تو یہاں پر بیٹا سر سید آگے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اب تک کا جو بھی ٹیکنیک، جو ہنر، جو علم، جو ترقی، جو کچھ تھا، وہ نیچر کی گرج نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث بنا دیا ہے. یہ ہمارے پرکھوں کی محنت کا نتیجہ تھا، جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی. ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بڑے جو ہیں، ہماری پچھلی نسلیں جو ہیں، انہوں نے محنت کی، انہوں نے کوشش کی. یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس جائیداد کا وارث بن گئے ہیں. گھر اگر فرض کیجیے دادا جی نے بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا.
میرے والد نے بنایا تھا، انہوں نے بنا کر مجھے دے دیا، یعنی میرے پاس آ گیا، اب اس کا مالک ان کی اولاد بن گئی ہے، یہ بتانے کی بات ہے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی، جس شعبے میں بھی کی، اس کے ہم وارث بن گئے۔ اس لیے اچھا وہ دولت انہوں نے سارا کچھ کر کے ہمیں اس لیے نہیں دی تھی، محنت سے مہیا ہوئی تھی، وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم صرف مثل مار سرے گنج، یعنی خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ، خزانے کے اوپر کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ بن کر بیٹھ جائیں۔ مثل مار سرے گنج، گنج کہتے ہیں بیٹا خزانے کو، اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی تھی، یعنی ہم نے اس لیے نہیں دی تھی، ہمارے بزرگوں نے وہ علم، وہ جائیداد، وہ سب کچھ، ساری ترقی اس لیے نہیں ہمارے پاس ٹرانسفر کی تھی کہ ہم اس پر خزانے کے سانپ کی طرح بن کر بیٹھ جائیں۔ خزانے پہ بیٹھا ہوا سانپ بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ سونے اور زیورات پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اب وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ سر سید نے یہ مثال میں دی ہے کہ ہم نے اس بے بہا محنت کے نتیجے میں جو پرکھوں کی جائیداد ہے، جو کچھ ہمیں ورثے میں علم، سائنس، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، جو اسٹیٹ ملی ہے، جو کچھ ملا ہے، اس پر ہم نے خزانے کا سام بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ ہم کو اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو ترقی دیں، اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ کل جب ہم جائیں تو ہم اپنی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر گئے ہوں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایفرٹ کر کے گئے ہوں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس، صد کہتے ہیں بیٹا 100 کو، 100,000 مرتبہ سر سید کہتے ہیں افسوس ہے کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی ایک وسیع حکومت تھی، مسلمانوں کی ترقی تھی، مسلمانوں کا دور دورہ تھا، انگریزوں نے آ کے انہیں غلام کر لیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ان کو باہر سے آنے والوں نے لوٹا۔ تو یہ ایک ترقی یافتہ قوم جو تھی، جو یہاں آزاد قوم، جو یہاں کے حاکم تھے، وہ محکوم بن گئے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو قلعے میں قید کیا گیا، شہزادوں کے سر قلم کیے گئے، کتنی مثالیں کیا ہوا؟ اور وہ ساری اسٹیٹ جو ہماری ہوا کرتی تھی، جس کو ہم ترقی دے کر اگلی نسلوں کو منتقل کرنا تھا، وہ ساری ہم سے چھن گئی۔ بتانے کا یہ اگزامپل سبق سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بیٹا کہ دیکھو ایک اتنی بڑی وسیع سلطنت ہو، وہ ہم سے چھن جائے، اتنے بڑے علم کے خزانے ہوں، اتنا کچھ ہو ہمارے پاس، اتنی بڑی بڑی ہمارے لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں یہاں تک پہنچے ہو اور ہم گوا دیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ سر سید یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس علم کو، اس ترقی کو، اس جائیداد، جو کچھ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا ہے، جو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، اس کو ترقی دینی تھی اور اگلی نسلوں تک پہنچانا تھا، ہر شعبے میں۔ جس طرح پرانے وقتوں میں ہر شعبے میں ترقی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی، اسی طرح یہاں سے ترقی ہوتے ہوئے اگلی نسلوں کو منتقل ہونی تھی۔ لیکن ہم نے 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے آباء و اجداد جو ہیں، کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، ہم اس کو سنبھال نہیں سکے اور ایک محکوم قوم بن کر یہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ یعنی یہاں سر سید کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم کتنے بیٹا دیکھیے، سر سید نے وہ سارا 1857 کے حالات دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت تھی، قومی زبان کی ختم کری جا رہی تھی، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے، یہ ایک محکوم سے بدتر قوم کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور معاشی اور اقتصادی طور پر مسلمان بالکل زوال کا شکار تھے۔ تو سر سید نے مسلمانوں کی اس زوال کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی۔ تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ چاہتے یہ تھے، ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں کسی طرح اپنی قوم کو اس طرف راغب کروں کہ وہ دوبارہ ترقی کیسے حاصل کرے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، ان کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے لوگ، یہاں کے لوگ یا مسلمان بالخصوص ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے اتنے برس پہلے جو مضمون لکھا ہے، لگتا ہے آج کے دور کے لیے لکھا ہے۔ تو یہاں سر سید یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ترقی یافتہ حالت میں اگلی نسلوں تک منتقل کرنا تھا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا بیٹا کہ یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پائے، اس ترقی کو اس کو ترقی کیا دینی تھی، اس کو سنبھالا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگ پڑے، انفرادی طور پر بھی ہم زوال کا شکار ہوئے اور اجتماعی طور پر بھی ہم زوال کا شکار ہوئے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کیا۔ ہمارے جتنے بھی علمی کتابیں ہیں بیٹا، جو کچھ
دیکھیے جتنا وہ کیا اقبال نے کہا تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کی جو کتابیں ہیں، جب آپ یورپ میں اقبال کہتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ یہاں سے علم کے سارے خزانے لے گئے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے وہ مزید ترقیاں حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے ان پرکھوں کی جداد کو کبھی سنبھالا ہی نہیں، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے، بلکہ اس کو بھی بیچ کھایا ہے. یعنی ہم نے اس کی صحیح معنوں میں ترقی نہیں دی اس کو. کیوں نہیں دی؟ کہ ہم اس کے اوپر محنت نہیں کی. کیوں ترقی نہیں دے سکے؟ کیوں اگلی نسلوں کو ہم ترقی یافتہ حالت میں نہیں پہنچا سکے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی ہوئی. اگر ہم یہ کرتے تو آج یہ پرکھوں کی جداد اور ترقی یافتہ حالت میں ہوتی، ہمارا انحصار ہوتا دوسری قوموں کے اوپر ہونے کی بجائے ہم خود پہ انحصار کرتے، تو ہم ایک بہترین قوم بن کر دنیا کے سامنے آتے. تو انشاءاللہ بیٹا اس حصے کو ہم نے آج ڈسکس کیا. نیکسٹ فیز میں ہم بیٹا دوسرا اس کا پارٹ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بحفاظت ہوں گے. انشاءاللہ العزیز آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. یہاں تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ان کو دیکھیے، تیار کیجئے انشاءاللہ. اللہ حافظ. 25 منٹ کا تو ہم اس کو پورا کر دیتے. اچھا میں آپ کا ہاتھ ہلا، میں اشارہ سمجھاؤں؟ نہیں وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے نا. آپ وہی اشارہ مجھے کر دیتے یار. ہو جائے گا یہاں سیٹ. ابھی بتا دیں یار، وہ تو بعد میں پھر وہ غلط ہو جائے. جی پلیز پلیز. میں آپ کو نا اشارہ کروں گا 5 منٹ میں، ادھر ادھر دیتی ہے 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے چلیے. بس آئیے 15 منٹ آئے جی، ادھر سے اسٹارٹ ہوگا. اگر ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، یہ پورے 25 منٹ کا ہوگا یا 30 منٹ کا بن جائے گا؟ پورے 25 منٹ کا. 25 سے کم بنے گا، زیادہ نہیں بن سکتا. 24 منٹ کا بن جائے، 30 منٹ کا بن جائے، کیونکہ جتنے بھی میں نے ابھی کیے ہیں وہ سارے 40 منٹ کی تھی. ٹاپک پھر پورا نہیں ہونا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹاپک پھر بھی پورا نہیں ہونا، مطلب چیپٹر پورا نہیں ہونا. ایک پیراگراف اور ہو سکتا ہے 10 منٹ. پیراگراف پڑھ لو 10 منٹ میں ایسے ہی کرو نا، اس کی ریلیونٹ جو ہے وہ کر لو 10 منٹ. ہاں وہی کروں گا. آگے چلتے ہیں. اب آپ نے جب شروع کرنا ہے نا، جی جی جب میں آپ کو کیوں کہوں گا تو آپ نے اس کی طرف دیکھنا 3-4 سیکنڈ کیمرے کی طرف. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بات سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اسٹینڈ بائی. کیوں پیج نمبر 8 پر بیٹا کیمرے کی طرف 4 سیکنڈ دیکھنا ہے. اس کے بعد سٹارٹ کرنا. اسٹینڈ بائی. کیوں نیکسٹ پیراگراف میں سر سید کہتے ہیں ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی، جو عاجز ہو، غریب ہو، کوئی بہت بڑا حکمران، کوئی بادشاہ نہ ہو، ایک عام آدمی ہو، جو آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے. نظیر ہوتی ہے مثال. اس شخص کے اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. یعنی یہاں سے سید نے انفرادی سطح پر ایک شخص کی مثال دی کہ ہمارا جب یہاں کے لوگوں میں جو غریب طبقہ ہے، غریب ایک شخص ہے، اس نے مثال دی. وہ سر سید کی ذات ہو سکتی ہے، وہ کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے، ماڈل کے طور پہ ایک کریکٹر کو پیش کر رہے ہیں سر سید. سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی عاجز، مجبور شخص ہو، عاجز ہو، غریب ہو،
وہ شخص کیا کرے انفرادی طور پر، وہ اپنے ساتھیوں کو، جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، اس کے قریبی لوگ جو ہیں، ان کو محنت اور پرہیزگاری، محنتی ہونا دکھائے کہ وہ ہارڈ ورکر ہے، محنت ہے. لوگ اس کو جب بھی دیکھیں وہ محنت کرتا ہو، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہو، بے شک وہ غریب ہو، مزدور ہو، کسی بھی شعبے سے زندگی سے اس کا تعلق ہو، وہ محنت کرتا ہو، وہ ایفرٹ کرتا ہو. اور پرہیزگاری یعنی چیزوں سے پرہیز. کن چیزوں کی پرہیزگاری؟ برائیوں سے پرہیز کرتا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کے رویے مثبت ہوں. ان کو کیا کرے؟ ان کو اچھا جو پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہو. ایسا ایماندار شخص ہو، آنسٹ ہو، جو کام کرے اس میں ایمانداری ہو. یہ جب وہ لوگوں کے سامنے یہ عمل کرتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ باقی لوگوں پر اس کے اس اچھے کریکٹر کا، اس اچھے رویے کا، اس کردار کا اثر پڑتا ہے. یعنی وہ اپنی محنت سے، اپنی پرہیزگاری سے، اپنی ایمانداری سے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. لوگوں کے کردار پر اس کا بہت مثبت اثر پڑتا ہے. یہ انفرادیت کی بات ہو رہی ہے. ایک عام آدمی، ایک غریب اور عاجز و مسکین آدمی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے رہنے والوں پر، جو اس کے قریبی لوگ ہیں، وہ اس کو جب بھی دیکھتے ہیں وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ آنیسٹ ہے، وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے. اس کے جتنے بھی پازیٹیو بیہیویئرز ہیں لوگوں کے سامنے ہیں. آئندہ نسلوں کے لیے اس زمانے میں، اور آئندہ نسلوں کے لیے اس کے ملک اور اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور اس کا چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے، آئندہ نسل کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتا ہے. یعنی ایک فرد چاہے تو وہ دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. دیکھو بیٹا، آپ ایمانداری سے تولتے ہیں، آپ کے قریبی لوگ دیکھتے ہیں کہ آنیسٹ ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو لوگوں کو یہ ایک میسج ملا کہ آنیسٹی سے کام کرنا ہے. اسی طرح ایک شخص محنتی ہے، ہارڈ ورک ہے، سست نہیں ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے پوری جذبے سے، جوش ولولے کے ساتھ کرتا ہے، تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ہارڈ ورک اور محنتی شخص ہے، سست نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اوپر انڈائریکٹلی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کام، ہمیں بہت سے لوگوں کے بارے میں ہمارا مائنڈ پہلے ہی سیٹ ہوتا ہے کہ یار وہ سوچتا ہے، وہ نہیں کر سکے گا، اس سے نہیں ہونا، وہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنے کریکٹرز کے اندر ہمیں یہ میسج دیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے یا وہ یہ کر نہیں سکتا. جو لوگ ہاں یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارے ہوتے ہیں ہاں یار یہ شخص ہماری مدد کر سکتا ہے. ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے نا تو ہمیں اپنا وہ دوست یاد آتا ہے جو ہم سے سوال نہیں کرتا، جو ہمارے ساتھ مشکل میں چل پڑتا ہے. ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے یہ باتیں. تو اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص ہے جس کے کریکٹرسٹکس اچھے ہیں، اس کے طور طریقے اچھے ہیں. سر سید نے یہ بات تو کہی تھی کہ عمدہ چال چلن جو ہے نا وہ بڑی بنیادی چیز ہے. قومی زندگی کی ترقی کا انحصار انفرادی چال چلن پر ہے. تو یہاں پہ سر سید انفرادی کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو عام آدمی ہے، ایک غریب اور مسکین آدمی ہے، لیکن وہ اپنے کریکٹرز کی ایگزامپلز دوسروں کے سامنے سیٹ کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو وہ متاثر کرتا ہے، دوسروں پر اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ اس کے کردار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس کے کردار سے سیکھتے ہیں، لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آتے، بظاہر وہ کوئی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، بس اس کی زندگی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے. ہم اس کو جب بھی دیکھتے ہیں پازیٹیو اینگل سے اس کا کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں پہ پڑتا ہے. دیکھیں، میں پہلے بھی بچے اکثر یہ باتیں اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ یاد رکھیے، کسان کا بیٹا کھیتی باڑی سیکھنے کے لیے پرانے وقتوں میں کہیں جاتا نہیں تھا، اپنے باپ کو جس طرح کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا اس کو دیکھ کر سیکھ جاتا تھا. موچی کا بیٹا جوتے مرمت کرنا باپ کو دیکھ کر سیکھ جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا امپیکٹ، اس کے کام کرنے کا طریقہ دوسرے لوگ اس کو لرن کر لیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ جھوٹ سیکھنا شروع کر دیں گے، آپ سچ بولنا شروع کریں گے دوسروں کو سچ بولنے کا اثر پڑے گا. تو یہاں سر سید ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخصی چال چلن کتنا اہمیت کا حامل ہے جو دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اور یہاں سر سید کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ آہستہ آہستہ لوگوں کی شخصیت میں اس کا کردار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر روز کے یہ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے.
ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن کو نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور در حقیقت یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے، پریکٹیکل تعلیم ہے، عملی تعلیم۔ تھیوری کی بات اور ہوتی ہے بیٹا، پریکٹیکل تعلیم۔ بیٹا 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو کم و بیش الہامی کتابیں آئی ہیں۔ الہامی کتابیں کافی نہیں تھیں، انبیاء آئے، کیوں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کریں، لوگ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان سے سیکھیں اور اپنے کردار اور رویوں کو درست کر لیں۔ یہ شخصی چال چلن ہے۔ یہ بے شک تمہاری رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کا امپیکٹ اس سوسائٹی پہ پڑے گا، اور وہ عرب معاشرہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، آپ کے کردار کے زیر اثر وہ پورا معاشرہ بدل گیا۔ تو یہ اس لیے کہ ایک فرد کی زندگی دوسروں کو انسپائر کرتی ہے۔ استاد اپنے طالب علموں کو اچھے کریکٹر سکھاتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، ماں باپ کا کردار بچوں کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، سر سید ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شخصی چال چلن بہت قوت والی چیز ہے، یہ عملی تعلیم دیتی ہے لوگوں کو، یہ عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جو عملی تربیت ہی اصل تربیت ہے بیٹا۔ نماز کا حکم ملتا ہے لیکن میرے نبی نے پڑھ کے بتائی، عمل کر کے دکھایا ہے۔ مشکلات آئی ہیں تو صبر کر کے دکھایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم سیکھ لیں کہ اگر ہم پر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسا لمحہ آئے تو ہم اس کو کس طرح کریں۔ ہمارے سامنے ایک عملی مثال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سر سید بھی یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کا کریکٹر چال چلن اچھا ہوتا ہے، اس کا اثر ان لوگوں کے اوپر بہت مضبوطی سے پڑتا ہے، اور یہی عملی تربیت ہے۔ تھیوری ایک حد تک اچھی چیز ہے جب تک اس کو پریکٹیکل، دنیا میں کوئی بیٹا چیز سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تھیوری صرف سائنس نہیں ہوتی جب تک لیبارٹری میں اس کو پریکٹیکل نہ کر لیا جائے، یعنی اس چیز کو سائنس کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ H2O پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ پانی ہے جی، جب تک لیبارٹری میں اس کو بنائیں گے نہیں، اس کو عملی طور پر نہیں کریں گے تو ہم اس کو سائنس کا درجہ نہیں دے سکتے کہ یہ پروو ہو جائے گا۔ تو پروف کے لیے ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، پریکٹیکل اس کی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو تھیوری کو جب تک عمل میں نہیں لائیں گے تب تک قوموں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دنیا میں بڑے سچ بولنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ساری اچھی باتیں ہیں۔ لیکن جب تک ہم اپنے لوگوں کے اندر اس چیز کا احساس نہیں پیدا کریں گے کہ پریکٹیکلی بھی بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے، تب تک ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی ویلیوز پرموٹ نہیں ہو سکے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ شخصی چال چلن کو ترقی دینے کی، ایک فرد کی تربیت کرنے کی، جو کہ ماں باپ، اساتذہ، نظام تعلیم، سسٹم یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے مضبوط کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگلی لوگوں کے ارد گرد معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ایک فرد اکیلا ہوتا ہے، جب بہت سے افراد مل جاتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک قوم بنتی ہے۔ تو جب افراد کی خوبیاں جو ہوں گی وہ باقی لوگوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی، افراد کی خامیاں جو ہوں گی باقی لوگوں میں خامیاں پیدا کرتی ہیں۔ ہم کہتے نہیں ہوتے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، جب اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو لوگوں کے اندر اچھے رویے پروموٹ ہوں گے، اور اگر ہم بری چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو لوگوں میں برے رویے پروموٹ ہوں گے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک شخصی چال چلن جو ہوتا ہے، اور دنیا روز کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شخصی چال چلن بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس سے ہماری لرننگ ہو جاتی۔ تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہی یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، یعنی اپنی انسانوں کی خوبیوں کو جاننا، یعنی یہ وہ علم ہے، کون سا علم؟ جو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں، جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تھیوری نہیں، پریکٹیکل، عمدہ چال چلن لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ میں نماز پڑھوں گا، بچہ بھی دیکھے گا، وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ عملی تربیت ہے۔
نماز کا طریقہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرض کیجئے بچے نے پڑھ لیا لیکن غلطی کرے گا، لیکن جب وہ دیکھ لے گا، مشاہدہ کر لے گا تو اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی انسانی رویوں کو بہترین بناتا ہے، اور وہ بہترین رویے ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین قوم کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں۔ اسی علم سے عمل، یعنی عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، چال چلن بہتر ہوتا ہے، اسی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، تعلیم نفسی یعنی انسانی خوبیوں کو جاننا جاتا ہے، نفس کشی خواہشات کو قابو کیسے کرنا ہے، اس خواہشات کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، شخصی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، قومی مضبوطی پیدا ہوتی ہے اس شخصی چال چلن کے امپیکٹ سے جو عملی تعلیم ہم دیتے ہیں، قومی عزت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی اسی سے پیدا ہوگی۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں یہی وہ علم ہے جو شخصی چال چلن ہے، جب دوسرے لوگوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے تو یہ ہمارے اپنے حقوق اور دوسروں کے فرائض ادا کرنے کے اہلیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ تمام جن خوبیوں کو بیٹا اوپر ذکر ہوا ہے یہ ساری کی ساری ان کے اندر اس قوم میں اس معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، اور نہ ہی تعلیم کے کسی درجے کی تحصیل علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ کسی علمی تحصیل یعنی پرائمری سطح، مڈل سطح، میٹرک سطح، گریجویشن، یہ کسی سٹیج پر جا کر نہیں سیکھنی ہوتی، یہ پروسیس مسلسل چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی چلتا رہتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، یہ لائف ٹائم سیکھتا رہتا ہے۔ یعنی اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، اور نہ ہی یہ تعلیم کسی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ مشاہدے کے ذریعے سے، جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل بنا دیتا ہے۔ یعنی آپ آبزرویشن، مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرنا، دوسروں کو دیکھ کر سیکھنا۔ میں نے ابھی نماز کی مثال دی، کسان کی مثال دی، ہم دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر یہ بیہیویئر پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کس طرح کر سکتا ہے۔ ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے موبائل پر، یوٹیوب پر کھانا بنانے کی ریسیپیز دیکھتے ہیں، مختلف چیزیں بنانے کی ٹیکنیکس دیکھتے ہیں، تو ہم اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، اگر نہ دیکھیں، مشاہدہ نہ کریں تو ہم وہ سیکھنے میں ہمیں دقت ہوگی یا بڑی مشکل سے سیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات سر سید کر رہے ہیں کہ شخصی چال چلن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے لرن کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے رویوں میں بہتری آتی ہے، اور ایک فرد کا کریکٹر مضبوط ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، رفتہ رفتہ پوری قوم، پورا ملک دوسری قوموں کے سامنے قابل عزت اور قابل احترام بن جاتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم مشاہدہ آبزرو کریں گے، اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں گے۔ تو یہاں پر سر سید نے یہاں بات کی کہ یہ کسی درجے کی تحصیل کی جو بات ہے بیٹا، کہ کسی ایک درجے پر نہیں انسان جا کے سیکھتا کہ یہ پرائمری میں سیکھ لے گا، میٹرک میں نہیں سیکھے گا، یا بی اے میں جا کے سیکھے گا۔ یہ زندگی ہے، یہ لائف، ساری زندگی انسان سیکھتا رہے گا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، اور وہ علم ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل کر دیتا ہے، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، یعنی اس کے استعمال میں آ جاتا ہے، وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ بیٹا یہاں سر سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہم دوسروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہم کسی کی زندگی کے اچھے واقعات تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم اچھے کردار کو جب دیکھیں گے تو ہمارے اندر اچھا اثر۔ ہم کیوں کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے دوست بنائیں، تاکہ آپ پر ان کا اچھا اثر آئے، آپ اس سے سیکھیں اور آپ لوگوں کے سامنے قابل عزت بن سکیں، قابل ادب بن سکیں۔ تو اس لیے عمدہ چال چلن، اچھے کریکٹرز، اچھے رویے، اچھا اخلاق، اچھے طور طریقے،
اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر قابل عزت بنا سکتے ہیں، ہمارے مقام ہمارے مرتبے میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم انفرادی ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اجتماعی ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے تاکہ ہم ترقی حاصل کریں، دنیا کی نظروں میں بھی اپنی نظروں میں بھی۔ تو بیٹا یہ چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے، سر سید کے مقالات سر سید جلد پنجم، وہ کتاب جس سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کے چھوٹے چھوٹے باقی انشاءاللہ ہم باقی اس کے شارٹ کویسچن آنسرز MCQs بنیں گے، اس کا خلاصہ لکھیے گا، اس کا سیاق و سباق تیار کیجئے گا، نوٹس آپ کے پاس ہیں، اس کے مطابق آپ اس کو لے کے چلیے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔